اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک الوہاب الجلیل الذی خلقنا وسوانا وہدانا سواء السبیل والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد النبی الاصیل عزیزان گرامی سامعین محترم خواتین حضرات، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں، مقدس کلام میں، طیب کلام میں، طاہر کلام میں، اس کلام مقدس میں جو قلب رسول کریم علیہ السلام پہ نازل فرمایا اور پوری کائنات میں واحد آپ کے قلب کو اس کلام میں، اپنے کلام مقدس کلام کامل کے لیے چنا۔ اس کلام میں انسان اپنی جو موضوع ہمارا ہے یہ ہے کہ دعا کرتا ہے اپنے مصائب کو حل کرنے کے لیے، اپنی مصیبتوں کو حل کروانے کے لیے، اپنے دکھوں کو حل کروانے کے لیے، اپنے دردوں کو کم کروانے کے لیے، اپنے معاملات کو سالو کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ تو اب کچھ اپنی زبان سے، کچھ اپنے الفاظ سے، کچھ اپنی فقرات سے، کچھ اپنے سنٹنسز سے، کچھ اس کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں جو اس کو حفاظ ہوتے ہیں، لیکن کمال قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں وہ الفاظ عطا فرمائے کہ ان لفظوں میں تم دعا کرو۔ لفظ بھی خود بتا دیے، دعا کا طریقہ بھی خود بتا دیا، دعا کا سلیقہ بھی خود بتا دیا، دعا کا قرینہ بھی خود بتا دیا، بشرطے کہ تم وہ قوانین پورے کر لو جو دعا کے ہم نے قرآن پاک میں دیے ہیں۔ دعا اللہ سے ہوگی، اپیل رسول اللہ سے ہوگی۔ اب دعا یہ ہے جو الفاظ بھی اللہ نے دیے ہیں نا، دیکھو یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ ہمارے لفظ کہاں، اللہ کے لفظ کہاں، ہمارا کلام کہاں، اس کا کلام کہاں۔ یہ کلام بے نور ہے، وہ کلام بانور ہے، یہ کلام بے سرور ہے، وہ کلام باسرور ہے، یہ کلام بے اختیار ہے، وہ کلام با اختیار ہے۔ یہ مخلوق کا کلام ہے، وہ خالق کا کلام ہے۔ ڈفرنس تو بے لامتناہی ہے نا۔ اب دعا کیا منگوائے گی کہ تم یہ دعا مانگو؟ اللہ نے خود الفاظ ہمیں دی۔ ظاہر ہے کہ جب الفاظ بھی خود دے گا تب اگلی منزل قبولیت کی ہے، تو جو الفاظ دیتا ہے اسی نے تو قبول کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبول نہ کیا جائے؟ اور وہ قبول نہ کرے، مجبور نہیں ہے وہ، لیکن اس نے قانون بنا دیا کہ تم ایسے دعا مانگو، اس طریقے سے مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہم قبول کریں گے۔ اب دعا کے الفاظ کہیں کہ تم کیا مانگو؟ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، تم مانگو کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ، اس راستے پر چلتے رکھ، اس نور کے راستے پر، اس روشنی کے راستے پر، اس ہدایت کے راستے پر، اس سیدھے راستے پر۔ جب ہم اس منزل پر پہنچے کہ ہم نے یہ دعا مانگی تو اب معلوم ہوا کہ اس میں لفظ صراط ہے، راستہ ہے، سبیل ہے، اسٹریٹ لائن ہے، اور صراط مستقیم پہ اسٹریٹ لائن جو لوگ جیومیٹری پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہوتی ہے۔ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ لامحدودیت کی منزل کی طرف ہمیں رواں کر دیا، لامحدودیت کی منزل کی طرف ہمیں چلا دیا۔ اللہ پاک نے کتنا کمال ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ اور اس میں ہے کیا؟ جب ہم صراط مستقیم پر چلے تو کویسچن ہوتا ہے، سوال انسانی ذہن میں، کس راستے پر کیا ہے، کس راستے پر کیا ہے۔ اب ہم ایک سڑک پر چلیں، کبھی ملتان آتا ہے، کبھی لاہور آتا ہے، کبھی پنڈی آتا ہے، ایک راستے میں کتنے شہر آتے ہیں، کتنے مقام، کتنی بستیاں آتی ہیں۔ تو اس راستے پر اگر ہم چلیں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا اس راستے پر دو شخصیتیں ہیں، اس راستے پر دو ذاتیں ہیں۔ پہلی ذات کون سی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے میرے حبیب آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب ہم صراط مستقیم پر چلیں گے تو قرآن کے قاعدے اور قانون کے مطابق ذات پاک رسالت آپ کا تجلیوں کا نور حاصل ہوگا، دل میں سرور حاصل ہوگا، اور یہ ضرور حاصل ہوگا کیونکہ اللہ نے کہا کہ میرا حبیب صراط مستقیم پر ہے۔ اور ایک دوسری ذات جو اپنے بارے میں کہا، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان ربی الی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے، میرا رب صراط مستقیم پہ ملے گا۔ اس صراط پہ چلو، اس نور کی روشنی میں چلو۔ پہلی ملاقات نور رسالت سے ہوگی،
پھر ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں، ان کے پیچھے چلتے چلتے بس جہاں یہ لے جائیں گے وہاں پہنچ جانا. اور یہ کہاں لے جائیں گے؟ الی ربک منتہاہا، اللہ کے تجلیوں کی طرف، اللہ کے نور کی طرف، اللہ کے قرب کی طرف تمہیں لے جائیں گے. طرف تو ہم صرف چلے کے آتے ہیں، ہمیں الفاظ نہیں آتے، ہمیں بتانا نہیں آتا. کرنا وہاں طرف جب کب تب سب یہاں جو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے. بہرحال اللہ کے قرب کی طرف صراط مستقیم پر دو چیزیں ملتی ہیں. ایک رسول اللہ کی ذات اقرب کا قرب ملتا ہے، ایک اللہ کا قرب ملتا ہے، ایک ان کا اظہار ملتا ہے، ایک پروردگار ملتا ہے، ایک ان کا نور ملتا ہے، ایک رب غفور ملتا ہے، ایک رسول اللہ ملتے ہیں، ایک اللہ ملتا ہے، ایک حبیب اللہ ملتے ہیں، اور ایک ان کا چاہنے والا ملتا ہے. تو یہ اب جب دونوں مل گئے تو مسائل کا حل تو ہو گیا نا، دکھوں کا حل تو ہو گیا نا، دردوں کا حل تو ہو گیا نا. ہر چیز جب یہ مل گئے تو سب درد ختم ہو گئے، سب دکھ ختم ہو گئے. بس دعا یہ مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم اس سے ہٹنے نہ پائیں. ثم استقاموا، قائم رہو، اس پر دائم رہو، ہٹنا نہیں صراط مستقیم سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.